وہ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمت للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامى، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہے۔